محترم ڈاکٹر محمد احمد قادری صاحب، آپ تو ماشاءاللہ اپنے اسٹوڈنٹس کو یونیورسٹی میں بھی پڑھاتے رہے، آپ مدرسوں میں پڑھاتے رہے، اور یہی ساری تعلیم ہے ناظرین تک ہم منتقل کر رہے ہیں۔ تو خود پسندی کی وجوہات، محرکات، اسباب، کہاں جا کے انسان خود پسندی میں ایسے مبتلا ہو جاتا ہے، کس وجہ سے، کیا سبب ہے، کیا محرکات ہیں کہ وہ آپے سے ہاتھوں سے نکل جاتا ہے؟ سر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضی یا واسع الکرم، آمین۔ سب سے پہلے تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے بھائی مفتی امجدی صاحب کے والد گرامی کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اور جتنے بھی بیمار جہاں جائے پروردگار عالم حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے جلیل سے ان سب کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، آمین بجائے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سر خود پسندی خود آگہی کا الٹ ہے۔ ٹھیک، اس میں بیچ میں کہیں خودی بھی ہے۔ اقبال دیکھیے، میں اسی طرف جا رہا ہوں۔ جی سر، اقبال نے خود آگہی اور خود پسندی کے بیچ میں جو ایک لکیر کھینچی ہے، اور اس تصور خودی کو اور عرفان ذات کو، عرفان منزلت کو جس طرح سے بیان کیا ہے، وہ اقبال کا ہی خاصہ تھا، نہ عام آدمی سمجھ سکتا ہے نہ سمجھا سکتا ہے۔ اس کو بڑی خوبصورتی سے انا پرستی سے بچا دیا۔ جی کیا بات ہے۔ اب یہ جو جی سر، خود پرستی ہے اور اپنی ذات کو، اپنے آپ کو پوجنا ہے، جو روش اختیار کرتا ہے انسان، اس کو انگریزی میں کہتے ہیں سپر ایگو۔ سپر ایگو، اس سپر ایگو میں انسان ایک ایلوژن میں چلا جاتا ہے، ایک نفسیاتی بیماری ہوتی ہے اسے، صحیح بات ہے۔ اور وہ تصوراتی واہمے میں خود ہی محب ہوتا ہے، خود ہی محبوب ہوتا ہے، بتائیے۔ اور اس محبت کے عکس میں اپنے آپ ہی کو سر آئینہ بھی دیکھتا ہے، پس آئینہ بھی دیکھتا ہے، لیکن وہ یہ نہیں دیکھتا کہ سر آئینہ بھی پس آئینہ بھی صرف شریعت ہے، اور شریعت ہی بنیاد ہے تخلیق کائنات کی۔ ٹھیک ہے، وہ اسے فراموش کر جاتا ہے۔ اور جب انسان، شریعت تخلیق کائنات کی بنیاد ہے یا شریعت تخلیق کائنات کی جو ہے وہ تشریح ہے؟ شریعت بنیاد ہے تخلیق کائنات کی۔ الستو بربکم قالوا بلا، تو یہ جو وعدہ اولا ہے، یہ اصل میں شریعت کی تابعداری، شریعت کی اطاعت اور حضور کی غلامی کا وہ وعدہ ہے جس کو انسان اپنے وجود سے قبل اپنی روحوں سے ملتزم کر کے اس دنیا میں آیا ہے۔ سر آپ استاد ہیں اس لیے پوچھا میں نے گزارش کی ہے، آپ پیار کرتے ہیں اس لیے۔ تو اب میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ نفسیاتی بیماریاں ہیں کیا؟ ایک اور بھی بات عرض کرنا چاہ رہا تھا، ایک وقفہ حائل ہے ہمارے درمیان، آ جائے وقفہ۔ حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ناظرین کرام، آج روشنی سب کے لیے میں اخلاقی اقدار میں ہم گفتگو کر رہے ہیں خود پسندی کے موضوع پر، اور ہمارے ساتھ محترم مفتی محمد احسن نوید نیازی صاحب تشریف فرما ہیں، محترم ڈاکٹر محمد احمد قادری صاحب تشریف فرما ہیں۔ اور جب وقفے پہ ہم گئے تو ہم یہ جاننے کی صحیح کر رہے تھے کہ یہ جو خود پسندی ہے یہ کن وجوہات کی بنا پر، محرکات اور اسباب کی بنا پر پیدا ہو جاتی ہے؟ تو سر آپ ارشاد فرمائیں۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ دین اسلام عین فطرت کے مطابق ہے، اور یہ فطرت جو فرد کی ہے، جس کو آپ نیچر آف ہیومینٹی کہتے ہیں، یہ فرد کے اندر جس طریقے سے خود بخود نمو پاتی ہے، جی سر، اس پرورش کے اندر جو کیفیات میں تبدیلیاں پیدا کرنے والے عناصر ترکیبی ہیں، ان عناصر ترکیبی کا مطالعہ کیجئے کہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرمایا تھا کہ انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، تو اس کے معنی مرادی کیا ہے؟ کہ صرف حضور نے یہ جملہ کہہ دیا، یا اس سے مراد پورا ایک ادارہ ہے جس کو آپ تعلیم و تعلم سے، باہمی گفتگو سے، تہذیب و تمدن، تہذیب، ثقافتی ورثے سے، لوگوں کی ایک دوسرے کے ساتھ باہمی رشتوں سے، کہیں مواخات کا عمل نظر آتا ہے، کہیں کوئی بڑا جا رہا ہے تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کھڑے ہو جاتے ہیں، بیٹی آ رہی ہے تو حضور کھڑے ہو گئے، بوسہ لے رہے ہیں، اور بیوی سے اگر بات کر رہے ہیں تو تکبر نہیں، اور اگر برتن دھو رہی ہیں تو خود بھی آپ برتن دھو رہے ہیں، کام بھی کر رہے ہیں، ساتھ میں بھی کر رہے ہیں، اور پھر ساتھ میں یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ کپڑے کو لٹکا کے مت چلو، زمین کے اوپر ایڑیوں کو زور زور سے مت مارو، تکبر کے ساتھ گفتگو مت کرو، وقولوا للناس حسنا، جو قرآن کریم کی آیت ہے وہ کیوں آئی تھی؟ اس کا کوئی ذرا یہ تو دیکھے کہ یہ جو قرآن کریم کی آیات ہیں ان کے اسباب نزول میں جائیں تو پتہ چلتا ہے کہ بات کرنے کا سلیقہ نہیں، نادانوں کو عام سی گفتگو کیا کرتے تھے، نبی سے عام سی گفتگو کیا کرتے تھے عام، اور عرب جب اپنے آپ کو عرب کی کیفیت میں جاتے تھے
تو امراء القیس، نابغہ زبیانی، زہیر ابن ابی سلمہ، فلا قفا نبکی بذکر حبیبی و منزلی بسقط اللواء بین الدخول فہم علی. اب معلقہ لکھ دیا اور لٹکا دیا. کہا ہے کوئی ہمارے مقابلے کا؟ تو کہا کہ اب قرآن کریم کی جو آیات ہیں اس کا بھی تم جواب دے کر دیکھو. تو جو یہ تکبر، یہ نخوت، یہ بڑائی، یہ اپنے اوپر ناز کرنا، اپنے اولادوں پہ ناز کرنا، اپنی دولت پہ ناز کرنا، یہ وہ معاشرتی برائیاں تھیں جس کو قرآن کریم میں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کہہ کر ختم کر دیا گیا، اور کہا کہ ان چیزوں کی طرف جاؤ گے تو تم اپنی انا پرستی کی طرف چلے جاؤ گے اور خود آگہی سے نکل کر اس طرف چلے جاؤ گے جہاں سے پھر واپسی کا راستہ نہیں ہو. کیا بات. قرآن حکیم نے تو کہا نا کہ اپنی اولاد اور دولت جو ہے اس کے کہیں اس کے نشے میں، اس میں مبتلا ہونے فتنہ، فتنے کا لفظ بھی استعمال کیا گیا، آزمائش. سر